شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ حارث کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے؟ زید نے جواب دیا اگرچہ میں غلام ہوں مگر میں ایک ایسے بااخلاق اور مہربان کی خدمت میں ہوں جس کی عنایت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے اور میں ان سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ حارث کو غصہ آیا۔ اس نے کہا بدبخت، کیا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ میں نے ان میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں ساری دنیا پر انہیں ترجیح دوں گا۔ حارث اور اس کے چچا کعب نے بہت سمجھایا پر وہ کسی طرح وہاں سے جانے پر راضی نہ ہوا۔ مجبوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور زید اور ان کے باپ اور چچا کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے اور یہ اعلان کیا کہ لوگو گواہ رہو کہ آج میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے باپ اور چچا اس بات سے خوش ہو گئے اور زید کو آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کا رسوخ ہر طبقے کے لوگوں میں تھا، رئیس، امیر، غریب، فقیر، سپہ سالار، سپاہی، غرض کی سب سے آپ ملتے اور سب آپ سے ملتے تھے، لیکن آپ کے خاص تعلق خاص لوگوں سے تھے اور زیادہ ابو بکر بن قحافہ سے تعلق تھے۔ ابو بکر نہایت خوبصورت تھے، خوبصورتی کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ آپ قبیلہ بنو تموم میں سے تھے۔ خون بہا اور توان کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ حاکم بنایا جایا کرتے تھے۔ آپ کا فیصلہ تمام قبیلوں کو بے چون و چرا ماننا پڑتا تھا۔ مصر و شام کو تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ تمام قبیلوں میں آپ کا اثر و رسوخ تھا۔ چھٹی پیڑھی سے آپ کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی سگی بہن تھیں جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ اس طرح حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ نہایت مالدار، بڑے سخی، بڑے شرمیلے تھے۔ آپ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلقات تھے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان، خالد، ابو جہل، صہیب وغیرہ سے بھی تعلقات تھے۔ ہر قبیلے کا ہر آدمی آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اکثر لوگ آپسی لڑائی کے وقت آپ کو حاکم قرار دیتے تھے، آپ کے فیصلے کو مانتے تھے، لیکن جب سے آپ حرا کی غفا میں زیادہ وقت لگانے لگے تھے اس وقت سے آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور جب سے آپ پر وحی آنی شروع ہوئی تو آپ چپ چاپ رہنے لگے تھے۔ حضرت خدیجہ کو آپ کی خاموشی سے بڑی فکر ہوا کرتی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آپ ہی کے پاس رہتے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ خاموش دیکھ کر انہوں نے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ رات کو کھانا کھا کر آرام کیا، اس کے بعد وحی آتی رہی۔ ایک دن آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح جبریل نے کیا۔ پھر حضرت جبریل نے نماز پڑھی۔ اس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید آپ کو نماز پڑھتے حیرت سے دیکھتے رہتے تھے۔ وحی کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک وحی میں آیا اور
تم کو حکم دیا گیا ہے کھول کر کہہ دو۔ آپ رب کے اس حکم کو سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ کی پریشانی صحیح بھی تھی، اس وقت سبھی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ خاص طور پر عرب کا ہر قبیلہ اور آدمی ملحد تھا، بت پرستی عام تھی، خدا کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایسے سخت اور سرکش لوگ تھے کہ بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ تبلیغ کہاں سے اور کون سے لوگوں سے شروع کی جائے۔ خدا کا حکم ہوا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈراؤ۔ وحی نے تبلیغ کا راستہ بتایا۔ آپ نے فوراً تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سامنے خدا کی تعریف بیان کی۔ حضرت خدیجہ بتوں کی پوجا کرتی تھیں، مگر وہ ورقہ سے سن چکی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو جائیں تو عجب نہیں۔ فوراً ایمان لائیں، کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کر پڑھنے لگے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی آئے۔ اس وقت آپ کو سخت تعجب ہوا، اگرچہ آپ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے حیران ہو کر کہا، نماز؟ لیکن سجدہ بتوں کو کیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے کوئی بت نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں کو نہیں پوجتے بلکہ خدا کو پوجتے ہیں۔ حضرت علی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ آپ نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کا پیغام مجھ پر اترتا ہے، آؤ تم بھی دین حق میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، مجھے سوچنے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تو اسے قبول کر لے تو رات تک اسے چھپانا تاکہ خدا تیرے دل میں اسلام ڈال دے۔ حضرت علی نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ جب رات گزر گئی تو حضرت علی حضور کے پاس آئے اور کہا، میں اب خدا کے دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر لیا اور ہدایت کی کہ ابھی اپنے اسلام کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دھیرے دھیرے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، تب اعلانیہ تبلیغ کریں، اور حکم بھی یہی آیا تھا کہ پہلے گھر والوں کو خدا سے ڈراؤ۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے کہ ابو بکر آئے۔ جب وہ بیٹھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا، بہت نیک اور بہت با اخلاق اور سچا بھی۔ ہاں، سچا بھی۔ میں نے کبھی غلط بات کہتے ہوئے آپ کو نہ سنا۔ اگر میں کہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی اترتی ہے تو تم یقین کرتے ہو؟ بے شک یقین کروں گا۔ اچھا سنو، مجھ پر وحی اترتی ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور خدا کا حکم ہے کہ غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو، اس کو پوجو جس نے تم کو پیدا کیا اور جس کے ہاتھ میں فنا اور بقا ہے۔ میں اس اللہ پر ایمان لایا۔ آپ کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی اور حضرت ابو بکر کو سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر چلے گئے۔
کچھ دنوں کے بعد آپ نے زید سے کہا، زید، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بھیجے دین کا پرچار کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ زید بولے، میرے مالک، میں آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی باتوں پر ذرا بھی شک نہیں، آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھی مسلمان کر لیا۔ اب 3 بہت ہی قریبی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ دین کی تبلیغ کا کام بڑی رازداری، خاموشی اور چپکے چپکے شروع ہوا، لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہونے لگی، سارے مکہ میں چرچا شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے سنا، سخت ناراض ہوئے اور کھل کر کہہ دیا کہ جو کوئی ہمارے معبودوں کی برائی کرے گا ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ اگرچہ آپ جانتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، کمزور ہیں، مکہ والوں کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکتے، پر آپ نہ ڈرے، نہ گھبرائے، بلکہ پہلے ہی کی طرح تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی دلیری کی بات تھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک اکیلے آدمی کا ساری قوم اور پورے ملک سے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بڑے دل گردے کی بات تھی، وہ بھی اس حالات میں کہ نہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور نہ تلوار میں یہ طاقت تھی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا سکیں، نہ آپ کے پاس آدمی تھے کہ قوم آپ کے آدمیوں کی دھونس کھا جاتی، نہ حکومت تھی جس سے لوگ دب جاتے، نہ دولت تھی، نہ کوئی لالچ میں آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا، ہاں اگر کچھ تھا تو خدا کا یقین تھا۔ اسی یقین نے آپ میں بے مثال حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ آپ خدا کے بھروسے برابر تبلیغ میں لگے رہے، مگر اعلانیہ نہیں، خفیہ طور پر۔ جو آپ کے پاس آتا، چاہے وہ مکہ کا ہو یا مکہ سے باہر کا، آپ اس کے سامنے بھی اللہ کا کلام پڑھ دیتے، خدا کا حکم بیان کر دیتے۔ اگرچہ شروع میں آپ کی تبلیغ کا طریقہ یہی رہا، لیکن اسلام اور مسلمانوں کا ذکر گھر گھر ہونے لگا۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو لوگوں کا رد و عمل کیا تھا۔ وہ جو یقین کرتے تھے اور حامی بھرتے تھے آپ کے سچے ہونے کی، انہوں نے کیا برتاؤ کرنے کی کوشش کی۔